حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ اور عشرہ مبشرہ میں شامل عظیم صحابی تھے۔ آپ کی زندگی حیا، سخاوت، عبادت، قربانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے مثال محبت کا نمونہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت تقریباً 576 ہجری میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو امیہ سے تھا۔ آپ کے والد کا نام عفان بن ابی عاص اور والدہ کا نام عروہ بنت قریظ تھا۔ بچپن ہی سے آپ نرم مزاج، سچے، شریف اور پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ عرب معاشرے میں شراب نوشی، بت پرستی اور دیگر برائیاں عام تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان برائیوں سے دور رہے۔ لڑکپن اور جوانی میں ایک کامیاب اور دیانتدار تاجر بن گئے۔ آپ تجارت کے سلسلے میں مختلف علاقوں کا سفر کرتے تھے۔ آپ کی سچائی اور حسن اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ آپ مکہ کے مالدار ترین افراد میں شمار ہوتے تھے، لیکن دولت کے باوجود عاجزی اور انکساری اختیار کیے رکھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی تردد کے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح آپ ابتدائی مسلمانوں میں شامل ہوئے۔ اسلام قبول کرنے پر آپ کو خاندان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ آپ نے اپنی جان، مال اور وقت سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین یعنی دو نوروں والے کہا جاتا ہے۔ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا تھا۔ ایک یہودی کے کنویں بئر روما کا پانی فروخت ہوتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک میں قربانی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو مالی امداد کی ضرورت تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ، 100 گھوڑے، ہزاروں دینار اللہ کی راہ میں پیش کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں سفیر بنا کر بھیجا۔ جب یہ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بیعت پر اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ خلافت کا دور سن 24 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کے خلافت تقریباً 12 سال رہی۔ اس دور میں اسلامی سلطنت بہت وسیع ہوئی۔ قرآن مجید کو ایک رسم الخط پر جمع کر کے مختلف علاقوں میں بھیجا گیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔
بحری فوج قائم کی گئی۔ قرآن سے محبت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے۔ روایت کے مطابق آپ اکثر رات بھر قرآن پڑھتے رہتے تھے اور ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ شہادت سے پہلے کے حالات: خلافت کے آخری دور میں بعض شرپسند عناصر نے مختلف علاقوں میں فتنہ پھیلایا۔ یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے لڑنے کی اجازت مانگی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے خون کے خوف سے اجازت نہ دی۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری 656 کو باغی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس وقت آپ روزے سے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ باغیوں نے نہایت ظلم کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر تقریباً 82 سال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت پر خون کے قطرے گرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ عظیم فضیلت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اسلام کے لیے قربانی، ثقافت، حیا اور عبادت کا روشن نمونہ ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کا شرف حاصل کیا، اسلام کی مالی مدد میں بے مثال کردار ادا کیا، قرآن مجید کی حفاظت کا عظیم کام انجام دیا اور آخرکار قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہادت پائی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو اور ہمیں اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔